بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے انسانی حقوق کی دھجیاں بخیر کر رکھ دی ہیں۔ سیاسی مخالفین کے خلاف مسلسل انتقامی کارروائیاں جاری ہے۔ شیخ رشید کی جان کو واقعتاً خطرہ ہے اور یہ معاملہ اب سنجیدگی اختیار کر گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آج شیخ رشید کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کیا کارروائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ تھانے میں شیخ رشید کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجسٹریٹ کو ایک سینئر سیاستدان کی طرف سے یعنی شیخ رشید کی طرف سے ایک خطرناک درخواست دی گئی ہے۔ اس کا متن بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شیخ رشید کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، بلوچستان، کراچی، مختلف اضلاع کے اندر ان کے خلاف اسی طرح مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے اعظم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل اور کچھ صحافیوں کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ اب شیخ رشید جو ہے ظاہر ہے بلاول زرداری اور آصف زرداری پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، تو بیسیکلی ان کے خلاف کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے، کوئی اداروں کے خلاف کوئی ایسا بیان کا مقدمہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بغاوت پر اکسایا ہے۔ یہ دراصل زرداری اور بلاول کی توہین کا مقدمہ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑے انوکھے مقدمات ہیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ریاست اس ملک کے جیسے بدماشی کا لیسنس کچھ لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یقینی طور پر اس کے اندر مقتدار ہلکے نہیں ہوں گے۔ یہ میرے ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ شیخ رشید کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ کوئی آئی ایس آئی کروا رہی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جو حکومتی ایجنسیز ہیں ان کا اس کے اندر جو رول ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر جتنے ایف آئی آریں ہو رہی ہیں مختلف صوبوں کے اندر، اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ شاید اتنے تو کارکن پیپلز پارٹی کے نہیں ہے باقی صوبوں کے اندر، اور اگر کوئی ایک آدھ نکل بھی آئے تو یہ مقدمات تو خالص میں سمجھتا ہوں اڑا دینے چاہیے تھے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو آج درخواست رکھی گئی ہے شیخ رشید کی طرف سے، یہ پہلے اس کا جو متن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ابھی بلوچستان کیا کوئٹہ کے اندر، لس بیلا کے اندر مقدمات جو ہے وہ بلوچستان میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں اور ایک ہی طرح کا متن ہے۔ لیکن یہ جو وکیل صاحب نے درخواست دی ہے شیخ رشید احمد بنام سرکار بعدالت جناب مجسٹریٹ تھانہ آپارا، یہ بڑا اس کا عام متن ہے، یہ پہلے آپ سنیے۔ یہ یعنی شیخ رشید کی جان کو واقعتاً خطرہ ہے، یعنی یہاں سے آپ سندھ لے جانا چاہتے ہیں اور سندھ کے اندر آپ کی پولیس ہے ذاتی اپنی، یعنی وہ سرکار کی نہیں، موسٹلی ان کے اندر چونکہ مسلسل زرداری مافیا کا وہاں پر قبضہ ہے اور سیاسی سٹیک ہوتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ جب مسلسل افسران کو پتا ہو کہ اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے سندھ کے اندر اور یہ ان کو ٹھیکے پر یہ حصہ دے دیا گیا ہے کہ آپ نے عوام پر مسلط رہنا ہے اور پھر تھوڑا بہت کر کے کبھی وفاق بھی ساتھ ٹھیکے میں ملتا ہے، یہ جو ٹھیکے داری سسٹم ہے اس نے اس ملک کو اصل میں برباد کیا ہے۔ اب وہاں کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے وہ ریونیو ہو، وہ ہیلتھ ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ مال ہو، دیگر محکمے ہوں، تو وہ سب ملازمین کو پتا ہے کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی خوش ہوگی تو کام چلے گا۔ تو وہاں جو مالشیے قسم کے جو قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے، وہ بلاول اور زرداری کے احکامات پر عمل کرنے والی جو پولیس ہے اس کے ذریعے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شیخ رشید پر تشدد کیا جائے گا، انتقامی کارروائی کی جائے گی، اور یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ویسے ہی آپ ازیوم کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ جو مقدمات ہیں یہ اتنے بوگس قسم کے یہ درخواستیں ہیں جس پر مقدمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ شیخ رشید سے انتقام لینا ہے اور بلاول کو اور آصف زرداری کو ولی اللہ نہیں ماننا تو پھر آپ کے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی۔ ایک بڑی عجیب قسم کی گھٹن اور ایک آپ سمجھیں کہ جارحیت عوام کے خلاف جو اور سیاسی مخالفین کے خلاف جارحیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ درخواست ذرا آپ دیکھیے، 5 نام شیخ رشید نے دیے اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے آج شیخ رشید اپنی جان کی بھیک مانگ رہا ہے، اور کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یقیناً یہ عدالتی نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ درخواست برائے دیے جانے سیکیورٹی و جانی حفاظت، انہوں نے سیکورٹی مانگی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، سائل حسب ذیل عرض گزار ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے نام اس درخواست کے اندر لکھا گیا یہ کہ سائل پاکستان مسلم لیگ عوامی کا سربراہ ہے
اور 16 دفعہ وفاقی وزیر رہ چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا وزیر اعظم کا اتحادی ہے۔ یہ کہ ساحل عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ آواز حق کرپٹ عناصر کے خلاف بلند کرتا رہا اور عمران خان کے لیے غیر قانونی غیر آئینی دھاندلی سے جھوٹے مقدمات مختلف پولیس اسٹیشن میں قائم کیے جا رہے ہیں اور ساحل کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آگے لکھا گیا ہے یہ کہ ساحل کے خلاف آصف علی زرداری، بلاول زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے حکم پر دوران حراست ساحل کو ان 5 شخصیات کے ایما پر جان کا خطرہ ہے، یعنی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دوران حراست ساحل کے خلاف کوئی ناگہانی واقعہ جو ہے وہ جان ہوتا ہے یا ساحل کی جان چلی گئی تو اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری ولد حاکم علی زرداری، بلاول زرداری ولد آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف پسران محمد شریف، رانا ثناء اللہ ولد نامعلوم ہوں گے، یعنی رانا ثناء اللہ کے ابے کا نام بھی وہ نہیں لکھا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ کہ ساحل کے حراست کے دوران مزید مقدمات مختلف صوبوں میں قائم کیے گئے جس سے ساحل کو جو ہے وہ خدشات لاحق ہیں، یعنی خدشات درست ثابت ہوئے۔ یہ کہ آئی جی سندھ، ہوم سیکرٹری سندھ، آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب ان کے خاص بندے ہیں، مجھے کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے سے پہلے اس صوبے کے آئی جی ہوم سیکرٹری سے میری سیکیورٹی اور جان کی حفاظت کی ضمانت لی جائے۔ اندرونی حالات اس طرح ہے کہ یہ درخواست منظور کی جائے اور یہ چیف سیکرٹری اور جو آئی جیز ہیں پنجاب اور ان صوبوں کے، لیکن یہ جب درخواست لکھی گئی تو اس وقت تو تھا صرف پنجاب اور سندھ کا معاملہ، لیکن اب بلوچستان کے اندر بھی شیخ رشید کے خلاف مقدمات ہو گئے ہیں اور یہ جو مقدمات ہیں اتنے بوگس قسم کے ہیں کہ آصف زرداری کے بارے میں یہ کہہ دیا بھائی کرپٹ ترین آدمی ہے، پوری دنیا کتابیں لکھی گئی ہیں، مقدمات ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹ جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے۔ تو اب یہ نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف منی لانڈرنگ کا کیس اگر زبردستی ان کو پاکستانی قوم پر مسلط کر دیا گیا تو کیا یہ پوری قوم کو آپ نے جو ہے وہ گردن کے اوپر اپنے بوٹ اور جوتے رکھ کر آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف بڑے اچھے بندے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی بدترین قسم کی آمریت، سول آمریت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور یہ اداروں کو دیکھنا ہے کہ ان کی بدنامی کا سبب یہ حکومت کس طرح بن رہی ہے۔ اب یہ جو مقدمات ہیں یہ آپ اندازہ کریں، یعنی پہلے تو شیخ رشید صاحب کو پیش نہیں کیا گیا جناب، انتظار کر 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 کے ابھی جب میں آپ کے سامنے ہوں تو ان کو پیش کیا جانا ہے، یعنی الٹیمیٹلی یا تو آج جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اور جوڈیشل کر دیا جائے گا، یہاں سے جوڈیشل ہوں گے تو کراچی، یعنی مری پولیس بھی پہنچی ہوئی ہے، کراچی پولیس اور آگے بلوچستان کے حوالے کر کے ذلیل کرنا ہے۔ اور کل کو یعنی خود یہ کہتے رہے کہ انسانی حقوق کے ہم چیمپئن ہیں، اور بلاول کس منہ کے ساتھ آپ بلاول جو ہے وہ انسانی حقوق کے وزیر بنے ہوئے ہیں، یعنی وزیر خارجہ کی حیثیت سے پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ تو ان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی جو تحریک ہے وہ بپا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کرپٹ ترین ٹولہ ہے جو اس وقت انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بدماشی سا جو ماحول ہے وہ ان کی طرف سے قائم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ رضا ربانی، وہ تمام جو بڑے بڑے نام لیوا ہیں، جو بڑے وہ آنسو کئی دفعہ بہاتے ہیں کہ آئین کو یہ ہو گیا، قانون کو، اب وہ بے شرموں کو آواز بلند کیوں نہیں کر رہے، پارٹی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ وہ صحافیوں کا وہ ٹولہ جو انتہائی بے شرم بے غیرت ترین قسم کا ٹولہ ہے، جن کو صرف اپنے چند احمد میر سلیم صافی اور یہ جو طبقہ ہے یہ نظر آتا ہے، باقی لوگ نظر نہیں آتے۔ اب آپ کو نہیں پتا یہ بوگس مقدمات ہے تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ عجیب قسم کا ایک بہرحال ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اب جو شیخ رشید ہیں وہ پناہ لینے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، معزز عدالت ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سائفر آیا لیکن اس کی تحقیقات سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کی۔ عمران خان چیف جسٹس کو کہتا رہا اس کی زندگی کو خطرات تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور بالآخر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب شیخ رشید کہہ رہا ہے اس سے پہلے آدم سواتی وہ سارے دعائیاں دیتے رہے اور الٹیمیٹلی ذلیل و رسوا ناجائز مقدمات کے اندر کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے ریلیف دے دیا آپ کو اور بڑا احسان کر دیا ہے۔ اب جب سے چیف جسٹس اظہر من اللہ صاحب گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس اور جو ججز ہیں، ایک تاثر قائم ہو گیا کہ یہاں سے کسی بھی اینٹی شریف اینٹی زرداری بندے کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ یہ ایک تاثر قائم ہو رہا ہے اور اس کو تقویت ملتی جا رہی ہے۔ اب شیخ رشید درخواست لے کر گئے، اب یہاں پر حالانکہ
اسی جگہ پر جو فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب، جب انہوں نے دیکھا کہ تمام اضلاع کے اندر ناجائز مقدمات قائم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے تمام ایف آئی آرز کو مانگ لیا تھا، اور اب شیخ رشید کو بھی سپریم کورٹ جانا پڑے گا، جسٹس بندیال صاحب ان کو شاید وہ جگانا پڑے، ورنہ وہ پورے پاکستان کے اندر گھومتے رہیں گے اور ان کو رسوا کیا جائے گا۔ یعنی جو ہمیں نہیں مانتا وہ یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ عجیب قسم کا ایک ملک کے ساتھ عجیب دشمنی بہرحال عوام کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ اب لاس بیلا کے اندر بھی پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن اٹھا ہے، اس نے دیکھا ہے جی بلاول کے خلاف بڑی جو ہے وہ توہین امیز زبان استعمال ہو رہی ہے، اور شیخ رشید نے بتا دیا ہے کہ 5 لوگوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آج کاروائی ہوئی ہے، اس کے اندر شیخ رشید نے یہ درخواست کی کہ کراچی منتقل کرنے سے روکا جائے، یہ مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ عمران نے آصف زرداری پر قتل کا الزام لگایا، میں نے صرف حوالہ دیا۔ سیاسی بیان بازی پر مقدمات درج کرنے سے روکا جائے، حتمی فیصلے تک کراچی منتقلی سے روکا جائے، آپارا مری کراچی کے مقدمات غیر قانونی قرار دیا جائے، یہ درخواست دی گئی۔ لیکن اس پر 2 اعتراضات لگا دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ دوسروں صوبوں میں درج مقدمات ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اس پر مقدمات درج کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس طرح یہ جو ہے وہ آج تو فی الحال بتایا ثاقب بشیر صاحب نے اس کا سماعت کا چانس نہیں ہے، حالانکہ جب یہ ایک سائل یہاں پر ہے، وہ ایک ہی معاملہ ہے کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے، اسلام آباد کے اندر وقوع ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے اندر کاگنیزنس لے سکتی ہے، یہ اس سے پہلے لی گئی ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر تو ملک کے اندر جو وفاق کے معاملات ہیں وہ ہائی کورٹ کیوں ٹیک اپ کرتی ہے؟ بہرحال یہ ججز کا ایک اپنا ماحول ہے، اور ماحول کے مطابق ہی اس ملک کے اندر انصاف کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ شاید یعنی بلاول سرکار کو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعتراضات کے بعد انہوں نے قانون کا سہارا لیا ہے، ججز نے، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میرا مقصد تو انہیں عدالت ہے، لیکن وہ گنجائش نکلتی تھی وہ بھی شیخ رشید کے لیے نہیں نکالی گئی۔ اب بلاول ظالم سرکار کے سامنے ایسے لگتا ہے کہ شیخ رشید کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینکا جا رہا ہے، اور وہاں وہ جس طرح کے بدماش لوگ سندھ پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو وہ مزید کیا کریں گے شیخ رشید کے ساتھ۔ اور تھانے کے اندر بھی بتایا گیا راشد شفیق کی طرف سے کہ ہماری ملاقات سیکریٹریٹ تھانے میں کروائی گئی، نہ شیخ رشید کو تھانہ پارا میں رکھا جاتا ہے، نہ سیکریٹریٹ کے اندر آنکھوں پر انہوں نے بتایا پٹی باندھ کر ادھر ادھر گھمایا جاتا ہے، تو سردی لگے، یہ ایک تشدد کی مختلف شیپس جو ہے یہ کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو زندگی ہے اس کی حفاظت کرے۔ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی آمریت پسند، اور کل کو اگر ان لوگوں کو جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی اگر حکومت آ جائے، تو جو بے شرم اس وقت اس ظلم پر خاموش ہیں، اس وقت ان کو ضرور جو ہے وہ ہم بتاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔